الآن احبک من کل شیء، یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا نظر کروں آقا کیا چیز ہماری ہے؟ امام عشق و محبت ارشاد فرماتے یا رسول اللہ عطائے عرب جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے۔ آقا نے ارشاد فرمایا عمر اگر ساری چیزوں سے زیادہ میری محبت تیرے دل میں ہے لیکن ایک چیز ابھی بچی ہے جو تجھے مجھ سے زیادہ پیاری ہو، تیری جان۔ آقا فرماتے عمر ابھی ایمان ادھورا ہے، ایمان انکمپلیٹ اور نامکمل ہے، تو ہمیں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اس لیے کہ میرا آقا نے خود ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بخاری شریف میں بھی حدیث پاک موجود، مسلم شریف میں بھی موجود، صحاح ستہ کی ہر کتاب میں موجود، اور یہ مشکاۃ شریف میں سامنے لے کر کے آیا اس میں بھی موجود۔ سماعت کریں میرے آقا نے کیا فرمایا، ہم حضور سے سب سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کا دار و مدار اسی پیار اور محبت پہ ٹکا ہوا ہے، اسی عشق اور محبت پہ ہماری زندگی گھوم رہی ہے، اسی کے اوپر ہماری پوری زندگی گردش کر رہی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، امام عشق و محبت ارشاد فرماتے یا رسول اللہ عطائے عرب جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے۔ آپ ارشاد فرماتے یا رسول اللہ یہ رب جو بغیر مانگے، بنا کسی طلب کے، بنا کسی مانگ و ڈیمانڈ کے یہ پورا جہان چلا رہا ہے، وقت وقت پر سب کو رزق روٹی مل رہی ہے، ہر کسی کو اپنے سورج سے روشنی دے رہا ہے، ہر کسی کو اپنے چاند کی چاندنی دے رہا ہے، ہر کسی کو اپنی ہوائیں دے رہا ہے، ہر کسی کو زندگی جینے کا سکون دے رہا ہے۔ آقا یہ بغیر مانگے کس کے لیے ہے؟ حضور صرف اور صرف آپ کے در کی خیرات بانٹی جا رہی ہے، آپ کے در کا صدقہ بانٹا جا رہا ہے۔ سنیں ہم حضور سے پیار کیوں کرتے ہیں، حدیث پاک میں نے جو پیش کی اس کا ترجمہ سنیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، آقا فرماتے تم میں سے کوئی بھی بندہ صدیق اکبر سے لے کر کے، آقا فرماتے تم میں سے کوئی بھی بندہ یعنی کہ میرا نام لیوا صدیق اکبر سے لے کر کے دنیا کا آخری مومن، آقا فرماتے کوئی بھی تم میں سے بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک مجھ مصطفیٰ کی محبت اس کے دل میں اس کی آل سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، دھن دولت سے زیادہ نہ ہو جائے۔ آقا فرماتے اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک میری محبت ان بیان کی ہوئی تمام چیزوں سے زیادہ، ان تمام چیزوں سے زیادہ طاقتور، زیادہ تر اس کے دل میں میری محبت جمع نہ ہو جائے، وہ بندہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو فرمان میرا آقا مولا نے سنائے صحابہ پاک کے سامنے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ موجود تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا لا یا رسول اللہ احبک الا ان نفسی احبک۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا یا رسول اللہ آپ کا فرمان سر آنکھوں پر دل و جان سے قبول، آقا لیکن عمر کی کیفیت اس وقت تک یہ ہے کہ عمر آپ سے پیار کرتا ہے اپنی آل سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، جائیداد دھن دولت سے زیادہ، لیکن آقا ایک چیز ہے جو مجھے آپ سے ابھی زیادہ پیاری ہے، ابھی بھی میری کیفیت یہ ہے آقا ان تمام چیزوں سے زیادہ آپ کو عزیز سمجھتا ہوں، محبوب سمجھتا ہوں، پیارا سمجھتا ہوں، لیکن آقا ایک چیز ہے ابھی بھی جو میرے دل میں آپ سے زیادہ بسی ہوئی ہے۔ عمر ذرا عرض کر کیجئے کیا ہے وہ کیسی شے ہے، وہ کیا ایسی انمول دولت ہے جو ابھی بھی آپ مجھ سے زیادہ اس سے پیار کرتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے میری جان آپ سے زیادہ پیاری۔ اللہ اکبر، سماعت کرتے جائیے گا، بڑا درس ہے حدیث پاک کے اندر۔ یہ دراصل سیدنا فاروق اعظم نے ہم جیسوں کے لیے رہتی دنیا تک کے مومنوں مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، روشنی اور دلا اور زندگی بخشنے کے لیے آپ نے یہ کلام فرمایا، آپ نے یہ کلام فرمایا، ورنہ اس سے پہلے حضور کے اس فرمان کے سننے سے پہلے کتنے ہی ایسے واقعات، کتنے ہی ایسے موقع گزر چکے ہیں کہ جن کے لیے سیدنا فاروق اعظم اپنی جان کا نذرانہ لے کر کے حاضر ہو چکے ہیں۔
اگر جان حضور سے زیادہ پیاری ہوتی تو جان بچا کے رکھتے. آقا میں مال دوں گا آپ کے لیے, اپنی اولاد دوں گا آپ کے لیے, جائیداد دھن دولت دوں گا, لیکن حضور چونکہ مجھے جان زیادہ پیاری اس لیے یہ جان نہیں دے سکتا. لیکن آپ نے ایسا نہیں, بلکہ آپ نے پریکٹیکلی یہ کر کے دکھا دیا, یہ دنیا میں ادھارن دے کر کے بتا دیا کہ حضور سب کچھ آپ ہی سب سے زیادہ پیارے ہیں. لیکن آپ نے کلام فرمایا میرے آپ کے ایمان کو چلا اور تازگی بخشنے کے لیے, کہا کہ حضور سب سے زیادہ آپ سے پیار ہے. آقا لیکن جان بڑی پیاری ہے میری جان مجھے. تو حضور نے پتہ ہے کیا فرمایا, سبق سنیں. آقا نے ارشاد فرمایا عمر لا حتی الان, آقا نے ارشاد فرمایا عمر اگر ساری چیزوں سے زیادہ میری محبت تیرے دل میں ہے, لیکن ایک چیز ابھی بچی ہے جو تجھے مجھ سے زیادہ پیاری ہو, تیری جان. آقا فرماتے عمر ابھی ایمان ادھورا ہے, ایمان انکمپلیٹ اور نامکمل ہے. عمر اگر ایمان کمپلیٹ چاہیے, مکمل چاہیے, پورا چاہیے, رب اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ایمان اگر چاہیے تو میری محبت زیادہ ہونی چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگی نہیں ہوگا کمپلیٹ. جیسے ہی سیدنا فاروق اعظم نے میرا آقا و مولا کا یہ فرمان سنا ہے, فوراً پلٹ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ الآن احبک من کل شیء. آقا قسم بخدا آپ کو, آپ کے غلاموں کو میں گواہ بنا کر کے حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ اب مجھے آپ میری آل سے زیادہ, اولاد سے زیادہ, جائیداد سے زیادہ, یہاں تک کہ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہیں. حضور ہر چیز سے زیادہ آپ مجھے پیارے ہیں. تو آقا نے فرمایا عمر خوش ہو جاؤ, رب نے تمہارا ایمان اب مقبول ہونا, کمپلیٹ ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا. اب ایمان تمہارا رب کے دربار میں مقبول ہے. تو یاد رکھیے گا ہمارا اسی حدیث پاک کو پر عقیدہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اگر پیار اس جہان میں کسی سے کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرتے ہیں. اور پھر حضور کے واسطے سے, حضور کے وسیلے سے جو کوئی بھی قیامت تک, اقبال کہتا ہے دل بمحبوب حجازی بستیں سی جہت بیک دیگر پہ وستیں. اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ سب سے زیادہ دل ہم نے آپ کو دیا, سب سے پہلے آپ کو دیا, اور سب سے آخری مرتبہ بھی آپ کو دیں گے. آقا اب قیامت تک جو کوئی بھی آپ سے دل لگا لے گا ہم آپ کے غلام بھی اس کو دل دے دیں گے, ہم آپ کے غلام بھی اس سے دل لگا لیں گے. تو ہمارے یہاں محبت کا پیمانہ, ہمارے یہاں محبت کا لیول, ہمارے یہاں کسی سے عشق محبت کرنے کا اگر معیار ہے تو وہ عشق مصطفیٰ ہے, محبت رسول ہے. بابا جی فرمایا کرتے تھے اپنے اکثر بیانات میں کہ عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کی عزت کرے گا. بات ختم. آپ فرمایا کرتے تھے عزت اسی کی ہوگی جو میرے نبی کی عزت کرے گا. اگر اپنی عزت چاہتے ہو, اپنا وقار چاہتے ہو, اپنا مقام و مرتبہ بنائے رکھنا چاہتے ہو تو آپ فرمایا کرتے تھے رسول اللہ کی عزت کرنا سیکھو. یہ جہان, یہ پورا عالم اگر عزت چاہتا ہے تو میرے آقا و مولا کی عزت بحال رکھے, میرے آقا و مولا کی تعظیم برقرار رکھے. ورنہ تو جو حضور کی عزت پر ہاتھ ڈالے, میرا آقا و مولا کی عزت سے کھلواڑ کرے, میرا آقا و مولا کی شخصیت سے اگر کوئی کھلواڑ کرے تو اس کی عزتیں باقی نہیں رہتی, اس کی عزتیں باقی نہیں رہتی. عزت تو دور کی بات, اس کا وجود تک یہ دھرتی قبول نہیں کرتی. میرا آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ رب کے محبوب ہیں, رب کے محبوب ہیں, رب نے تو اپنے گھر کی بے ادبی کرنے والوں کو, اپنے گھر کی بے ادبی اور بے عزتی کرنے والوں کو جو اس نیت سے آئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ نے دیکھا نہیں, آپ نے سنا نہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. مکمل سورۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فیل 30ویں پارے میں نازل فرمائی. آپ سماعت کریں, رب نے ارشاد فرمایا میرے محبوب کیا آپ نے فیل والوں کا واقعہ نہیں سنا, آپ نے ان کے بارے میں نہیں جانا؟ تو آپ جان لیجئے, رب نے بیان فرمایا میرے حبیب تو سنیے معاملہ کیا ہے فیل والوں کا. یہ فیل والوں کا واقعہ وہ ہے جب ابرہہ نامی ظالم بادشاہ بڑے غرور اور بڑے گھمنڈ کے اندر, بڑے تکبر اور شاہانہ انداز میں اس نیت اور اس عزم مصمم کے ساتھ کہ اللہ کے گھر کو آج میں تخت و تاراج کر دوں گا, زمین سے نیست و نابود کر دوں گا, اس جہان سے کعبہ مقدسہ کا نشان مٹا دوں گا, مسلمانوں کی عبادت گاہ کا خاتمہ کر دوں گا. اس گندے ارادے سے, اس گندی نیت سے جب وہ مردود نکلتا ہے, بڑا لاؤ لشکر لے کر کے نکلتا ہے, بڑی طاقت قوت کے ساتھ نکلتا ہے, ہاتھی ہے, پورا بیڑا ہے,
پوری اس کے پاس توپیں ہیں، پورا زرہ بند ہو کر کے وہ جب نکلتا ہے اس ارادے سے، تو سماعت کرتے جائیے گا کہ رب نے جب اپنے گھر کی بے ادبی کرنے والے کو نہیں بخشا، تو آگے نتیجہ بیان کروں گا کہ بس اتنا یاد رکھیے گا، رب نے اپنے گھر کی بے عزتی، بے ادبی، بے احترامی کرنے والے کو نہیں بخشا، تو نتیجہ آگے سماعت کریں۔ تو جب یہ اس ارادے سے نکلتا ہے، پہنچتا ہے کعبہ شریف، مکہ شریف کے حدود کے اندر، حدود حرم کے داخلے سے پہلے ہی ہاتھیوں پر جو سواری کر کے آتا، ہاتھی بیٹھ گئے، خوب اس کے غلاموں نے، وزیروں نے ہاتھیوں کو مارا، خوب جو بھی کوشش ہوا کرتی تھی انہوں نے سب کی، لیکن ہاتھی اٹھنے کو تیار نہیں، ہاتھی اٹھنے کو تیار نہیں۔ تو کچھ سواریاں اور لے کر کے آگے بڑھنے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طیرن ابابیل، ابابیل نامی چھوٹی چھوٹی چیزیں سمندر کے آس پاس آپ نے دیکھا ہوگا، ساحل کے کنارے عام طور پہ جو بلیک کلر کی چھوٹی سی ذرا سی اتنی سی چڑیا ہوتی ہے، اس کو ابابیل بولا جاتا ہے۔ ان چڑیوں کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ میرے گھر کی حفاظت کرو، میرے گھر کی حفاظت کرنی ہے۔ رب نے اپنے گھر کی حفاظت کے واسطے اتنے بڑے طاقتور ظالم جابر کے مقابلے میں اپنا کوئی بڑا لشکر نہیں بھیجا، اپنے کسی نبی کو مقابلے کے لیے نہیں بھیجا، اپنے کسی مخصوص بندے کو نہیں بھیجا، اپنا کوئی درندہ پرندہ نہیں بھیجا۔ رب نے ایک اپنی حقیر سی مخلوق، اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق ابابیل، جس کا صرف اتنا سا بت ہوتا ہے، اتنی سی اس کی قابلیت ہوتی ہے، تو رب نے حکم دیا کہ جائیے میرے گھر کی حفاظت کریں۔ جیسے ہی وہ چڑیائیں آئیں رب کے گھر کی حفاظت کے واسطے، سمندر کے کنارے سے، ساحل سے چھوٹی چھوٹی انہوں نے کنکریاں اپنے چونچ میں لی اور لے جا کر کے اس پورے لشکر کے اوپر آسمان میں اڑ کر کے وہ نیچے ڈال دی۔ بس وہ کنکریاں کیا، وہ رب کی مار تھی، وہ رب کی مار اور اس کا قہر، اس کا غضب تھا۔ روایتوں کے اندر فرمایا جاتا ہے کہ کنکری گرتی سوار کے سر کے اوپر سے، اور سوار کے سر کے اوپر سے پار ہوتی ہوئی ہاتھی کے نیچے تک نکل جایا کرتی، سوار کے سر سے پار ہوتی، پورے اس کے جسم اور اس کے وجود سے پار ہوتے ہوئے نیچے ہاتھی کے وجود سے پار ہو کر کے نیچے زمین پر آ جایا کرتی۔ تو رب نے اپنے اس گھر کی بے ادبی، بے احترامی، بے عزتی کرنے والے کا یہ حشر اور یہ انجام کیا۔ میں نے کہا تھا کہ دھرتی اس کے وجود کو پسند نہیں کرتی جو مصطفیٰ کی عزت کی بے ادبی کرے، بے احترامی کرے، بے اخلاقی کرے۔ تو یاد رکھیے گا اللہ نے اپنے گھر کے بے ادبی، بے احترامی کرنے والوں کا یہ انجام کیا، تو وہ رب کا گھر اور یہ رب کے محبوب، اور ہمیشہ قاعدہ ہے زمانے میں اور جہان میں کہ گھر سے زیادہ گھر کا مکین زیادہ پیارا ہوتا ہے، گھر سے زیادہ گھر والا پیارا ہوتا ہے۔ جتنا بڑا گھر اتنا ہی زیادہ اس گھر کے اندر رہنے والا پیارا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عزت والا ہو تو یہ رب کا گھر ہے، کعبہ مقدسہ، اور وہ رب کے حبیب ہیں جو اس کعبہ کے مکین ہیں، اس گھر کے صاحب ہیں اور مالک ہیں۔ تو رب نے اپنے گھر کی بے ادبی کرنے والوں کو نہیں بخشا، تو کیا رب کے حبیب کی عزت پر ہاتھ ڈال کر کے وجود چاہتے ہو؟ اب اس کے رب کے حبیب کی عزت سے کھلواڑ کر کے اس زندگی چاہتے ہو؟ یاد رکھو کوئی کچھ بھی نہ کرے، رب نہیں بخشنے والا، اس کی مار سے نہیں بچنے والا کوئی بھی۔ تو الحمدللہ میں چونکہ مسلمان، حضور کا غلام، حضور کا نام لیوا، حضور کا عاشق، اور کیوں نہ نام لے ہوں، کیوں نہ نام لے ہوں۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم ببانگے توحل کہتے ہیں، اور برسر اسٹیج کہتے ہیں، برسر ممبر کہتے ہیں، علل اعلان کہتے ہیں میں مسلمان، الحمدللہ میں مسلمان۔ کس کے صدقے میں؟ حضور کے صدقے میں۔ کس کے صدقے میں جی؟ حضور کے صدقے میں۔ تو جب حضور کے صدقے میں مسلمان، تو کیوں جی کیوں نہ کہیں آئی لو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی ہمیں منع کر سکتا ہے؟ کوئی ہمیں ہماری زبان گونگی کر سکتا ہے؟ کوئی ہمارے قلم کو روک سکتا ہے؟ ایک بار نہیں، 100 بار نہیں، الحمدللہ سانس میں سانس جب تک باقی رہے گی تب تک ہم کہیں گے آئی لو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام مجمع ایک بار بولے آئی لو محمد، ماشاءاللہ، آئی لو محمد، آئی لو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہمیں کوئی روک سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے وجود کے اندر بخشتی ہے یہ محبت، یہ ہمارے وجود کے اندر، رگ رگ کے اندر، ہمارے خون کے ایک ایک قطرے کے اندر حضور کا لو بستا ہے، حضور کی محبت، حضور کا پیار بستا ہے، حضور کا عشق بستا ہے۔ کیوں نہ حضور سے پیار کریں؟ رب نے ایسے نبی ہمیں عطا فرمائے، رب نے ایسی شخصیتوں کے مالک، ایسی فضیلتوں کمالات کے مالک ہمیں رب نے نبی عطا فرمائے، کیوں نہ پیار کرے؟ ذرا سماعت کریں۔ میرا قوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنا مقام و مرتبہ یوں بیان فرمایا۔ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ
مشکات شریف میرے سامنے رکھیے، اس کے اندر حدیث پاک موجود، حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بھی اس کو بیان فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے انہ جاء الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکأنہ سمع شیئا فقام النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من انا فقالوا انت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب۔ سماعت کریں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ میں ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ناراض ہو کر کے حضور کے دربار میں تشریف لائے تھے۔ وجہ یہ بنی تھی کہ مجمع کے اندر کسی ایک جگہ بیان ہو رہا تھا منافقوں کا، تو وہاں وہ حضور کی شان پاک کے اندر کچھ نکتہ چینی کر رہے تھے، جیسے آج کے منافق نہیں بلکہ آج کے کھلے کافر، آج کا کھلا ہوا مشرک حضور کی شان پاک کے اندر بے اپنی زبان جو ہے حرکت میں دیتا ہے، حضور کی شان پاک کے اندر بکواس بازی کرتا ہے، حضور کے نام پاک کو مٹانا چاہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس زمانے میں کچھ منافقوں کی، کچھ کافروں مشرکوں کی میٹنگ لگی ہوئی تھی، وہاں حضور کی شان پاک کے اندر بے جا حرکتیں کی جا رہی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا آپ نے سماعت کر لیا تو حضور کے دربار میں اس والی بات کو لے کر کے بڑی ناراضگی کے ساتھ حاضر ہوئے۔ میرا قوم مولا اپنے چچا کا تاؤ بھاؤ دیکھ کر کے سمجھ گئے، حضور نے محفل بلائی، ترنت تتکال میٹنگ بلا لی۔ آقا نے جب محفل لگ گئی، پورا مجمع سج گیا، حضور منبر پر تشریف فرما ہو گئے، حضور منبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ اب آپ نے اعلان فرمایا من انا، آقا نے پوچھا یارو بتاؤ میں کون؟ حضور نے خود صحابہ پاک سے سوال کیا، تو سنو جہان والو سنو ہمارے آقا کون ہیں۔ حضور خود اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن یوں اس طریقے سے کراتے ہیں، سنو میرا تعارف کیا ہے۔ آقا نے پوچھا لوگوں بتاؤ میں کون؟ صحابہ پاک نے کیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب، اس کے نبی، اس کے محبوب، اس کے آخری رسول ہیں۔ جب صحابہ پاک نے حضور کی یہ صفاتیں، حضور کے کمالات گنائے، آقا نے فرمائے میرے غلاموں میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں کہ تم یہ جواب دو، بلکہ یہ بتاؤ میری شخصیت کون ہے، میرا نسب نامہ کیا ہے، میرا رشتہ کیا ہے، میری نسل کیسی، میرا گھرانہ کیسا، میری خلق اور میری خلقت کیسی، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ تم نے میرے کو کیسا پایا، میرے باپ داداؤں کو کیسا پایا، میری امی جان کے بارے میں تمہاری کیا نالج، میرے باپ کے بارے میں کیا معلومات، میرے گھرانے کے بارے میں تمہارے کیا تاثرات، یہ بیان کرو۔ جب حضور کے صحابہ پاک نے یہ جواب دیا تو آقا نے خود آگے بڑھ کر کے ارشاد فرمایا سنو میں عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا، آمینہ کا لخت جگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں۔ آگے آقا نے فرمایا اب سنتے جائیے ان اللہ تعالی خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم۔ حضور نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنا بیان فرمایا، میری فضیلتیں سنتے جائیے گا۔ آقا نے فرمایا سنو رب نے مخلوق پیدا فرمائی، رب نے مخلوق پیدا فرمائی تو رب نے جتنی بھی اپنی مخلوق پیدا فرمائی، اس مخلوق میں جو رب کو سب سے زیادہ محبوب مخلوق تھی اس میں میرے کو رب نے پیدا فرمایا۔ رب کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ اور رب کی بارگاہ میں جو مقبول مخلوق تھی، رب نے میرے کو اس مخلوق میں پیدا فرمایا۔ وہ کون سی مخلوق؟ اشرف المخلوقات، انسان کی مخلوق۔ کیونکہ سارا جہان رب نے پیدا تو فرمایا، البتہ کس کے واسطے؟ میرے آپ کے واسطے، انسانیت کے واسطے، میرے آپ کے فائدے اور استعمال کے واسطے۔ تو یاد رکھیے گا ہم جو الحمدللہ حلال جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے تحفے کے طریقے پر ہم انہیں ذبح کر کے یہ جو کھاتے ہیں یہ رب کا دیا ہوا ہے، یہ رب نے میرے آپ کے لیے پیدا فرمایا۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تم نے ان کو بنایا ہے؟ کیا تم نے ان کو پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے ان کے اندر جان ڈالی ہے؟ کیا تم نے ان کا مجسمہ تیار کیا ہے؟ جب نہ تم اس کے بنانے والے، نہ تم ان کے اندر جان ڈالنے والے، نہ تم ان کو پالنے والے، نہ ان کو زندگی موت دینے والے، تو جس نے انہیں زندگی دی، جس نے انہیں موت دی، جس نے ان کے اندر جان پیدا فرمائی، جس نے روز ازل میں ان کو پیدا فرمایا، جب اس نے حلال کیا ہے تم کون ہے تو ان کو حرام کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو ان کو روکنے والے؟ تو چونکہ ہم الحمدللہ رب کے ماننے والے، اس کے حبیب کے ماننے والے، اس کے محبوب سے پیار فرمانے والے، تو جو رب نے ہمیں دیا ہے ہم کریں گے، ہمیں جو رب نے دیا استعمال کے لیے ہم اس کو استعمال کریں گے۔ تو رب نے سارا جہان پیدا فرمایا کس کے لیے؟ بولے جی کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اس میں کوئی شک ہے کیا؟ اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ نہیں۔ رب نے سارا جہان کس کے لیے پیدا فرمایا؟ ہمارے لیے، ہمارے لیے پیدا فرمایا رب نے۔ تو آگے سماعت کریں، میرے آقا نے فرمایا کہ رب نے جتنی بھی مخلوق پیدا فرمائی
سب میں جو اس کو پسندیدہ، اس کو مقبول، اس کی جو مرضی محبوب مخلوق تھی، رب نے اس کے اندر میرے کو پیدا فرمایا۔ پہلا اسٹیپ۔ آگے رب نے، حضور نے دوسرا اسٹیپ بیان فرمایا، ثم جعلهم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں دو گروہ پیدا فرمائے، اس میں سے دو گروہ اپنی مخلوق میں سے پیدا فرمائے، ایک انسان بنائے، ایک کو جنات بنایا۔ آقا نے ارشاد فرمایا جو ان دو فرقوں میں سے، دو گروہوں میں سے رب کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ فرقہ اور گروہ تھا، رب نے میرے کو اس میں پیدا فرمایا۔ یہ سیکنڈ اسٹیپ۔ تھرڈ اسٹیپ پہ آگے آقا نے ارشاد فرمایا ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر قبیلے بنائے، انسانوں کو قبیلوں میں بانٹا پہچان کے واسطے، تاکہ ایک دوسرے سے امتیاز ہو سکے۔ آقا فرماتے ہیں رب نے قبیلے تو بنائے، لیکن رب نے سب سے زیادہ صاف ستھرا جو قبیلہ بنایا، میرے کو اس قبیلے میں پیدا فرمایا، جو سب سے زیادہ اس دھرتی پر پاک، صاف ستھرا، اچھے اخلاق والا، اچھی عادتوں والا، اچھے حسن و جمال والا جو قبیلہ تھا، رب نے مجھ محمد کو اس میں پیدا فرمایا۔ آگے سماعت کریں چوتھا اسٹیپ۔ آگے آقا نے ارشاد فرمایا ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قبیلوں کے بعد میں رب نے گھر پیدا فرمائے، انسانیت کے واسطے، انسان کے بسنے رہنے سہنے کے لیے، زندگی بتانے گزارنے کے لیے رب نے گھروں کا وجود دیا، گھروں کو ایک ایجاد بخشا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب گھروں کو بنایا تو پھر یاد رکھیے گا، آقا فرماتے میں مصطفیٰ وہ ہوں۔ حضور بڑے شاندار اپنے فخری انداز میں بیان فرماتے ہیں میں مصطفیٰ وہ ہوں کہ رب نے جب گھر پیدا فرمائے ہیں تو سب سے زیادہ جو پسندیدہ رب کا گھر تھا، رب نے مجھے اس میں پیدا فرمایا۔ سب سے صاف ستھرا جو رہنے کے لائق اور قابل جو گھر تھا، رب نے اس میں میرے کو پیدا فرمایا۔ یہ چار اسٹیپ آقا نے بیان فرمائے کہ میں سب سے رب کے پسندیدہ مخلوق، میں رب کے سب سے زیادہ پسندیدہ قبیلے میں آباد، میں رب کے سب سے زیادہ پاک صاف ستھرے فرقے کے اندر موجود، اور میں رب کے اس دھرتی پر سب سے زیادہ پاک اور صاف گھرانے کے اندر موجود۔ آگے آقا نے ارشاد فرمایا اب نتیجہ سماعت کرو۔ حضور نے بیان دیا، یہ چار اسٹیپ سماعت کر چکے، نتیجہ سنو، پرینام سنو۔ آقا نے ارشاد فرمایا فَأَنَا خَيْرٌ بَيْتًا وَأَنَا خَيْرٌ نَفْسًا۔ آقا ارشاد فرماتے تو سن لو، منافق جو میرے نسب کے بارے میں، میرے حسب کے بارے میں، میرے خاندان کے بارے میں، میری نسل کے بارے میں، جو میرے چچا ابھی سن کر کے آئے ہیں، جو بکواس بازیاں کر رہے ہیں، جو گستاخیاں کر رہے ہیں، اپنی زبان سے بھونک رہے ہیں، آقا نے فرمایا ان کو پیغام سنا دو، ان کو میرا بیان پہنچا دو کہ میں مصطفیٰ پورے جہان میں سب سے زیادہ انسانیت کی خلقت کے اعتبار سے بھی پاک اور گھرانے کے حساب سے بھی سب سے زیادہ پاک ہوں، پوری مخلوق میں اپنی پیداوار کے حساب سے بھی سب سے زیادہ پاک اور گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ پاک۔ تو کیوں نہ جب رب نے ایسے نبی اور ایسے حبیب عطا فرمائے، ایسا پاک اور صاف ستھرا نبی رب نے ہمیں جب دیا ہے، ایسے کی امت میں ہمیں رب نے پیدا فرمایا ہے، ایسے کا کلمہ طیبہ پڑھنے کی رب نے ہمیں توفیق دی ہے، تو کیوں نہ ناز کریں، کیوں نہ ناز کریں، کیوں نہ ان کی امت ہونے پر، ان کے غلام ہونے پر ہم فخری انداز میں کہیں کہ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی۔ یہ غلامی وہ عام زنجیروں والی غلامی نہیں، یہ غلامی کسی کے تلوے چاٹنے والی غلامی نہیں، یہ غلامی کسی کی چاپلوسی والی غلامی نہیں، بلکہ یہ غلامی تو وہ غلامی ہے، اقبال کہتا ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی اور خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ یہ وہ غلامی الحمدللہ، اور انشاءاللہ تعالی یہ غلامی، اس کا پٹا آج بھی ہماری گردن میں موجود، اور الحمدللہ تا قیامت اور جب تک ہماری سانس رہے گی تب تک موجود رہے گا۔ آخری میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا، چونکہ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا آئی لو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور بڑے مخالف لوگ اس کے ہیں، میں گزارش کروں گا اپنے نوجوانوں سے خاص طور سے، صرف اپنے محلے کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے بینرز لگا کر کے ابھی جمعے کے بعد میں شام تک جتنا ہو سکے اپنے گھر کے سامنے، اپنے دکان کے سامنے، اپنے مکان کے سامنے ایک چھوٹا سا سائز کا، اتنا سائز کا ایک بینر بنائیں، اس پہ اپنے ہاتھ سے اس کو رائٹنگ کریں یا پرنٹر سے اس کو نکلوا کر کے یہ بینر لگائیں، اور یہ پیغام دے جہان والوں کو کہ ہم صرف آن لائن عاشق نہیں، آن لائن والے عاشق نہیں کہ صرف ہم نے اپنی ڈی پی پہ لگا دیا، اپنی واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگا دیا، انسٹا پہ چھوڑ دیا، فیس بک پہ چھوڑ دیا، ریل بنا دی، یہ آن لائن اس کے الحمدللہ وہاں بھی ہے ہمارا،
یہ ہمارا آن لائن عشق ہے، لیکن الحمدللہ غلامان محمد جب عشق آف لائن کرتے ہیں تو اس انداز میں کرتے ہیں. کیوں جی کریں گے آپ؟ کریں گے آپ؟ ماشاءاللہ. تو یہ جمعے کی نماز کے بعد میں آپ اس میری ریکویسٹ کو قبول کریں اور اس کے اوپر کام شروع کر دیں. اپنے گھر کے سامنے، دکان کے سامنے، مکان کے سامنے، گلی محلے میں، کیونکہ اپنا محلہ ہے، کسی کا غیر کا کوئی انٹرفیس تھوڑی ہے، کسی غیر کا تھوڑی. الحمدللہ ہم اپنے مکان میں کریں گے، دکان میں کریں گے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ابھی جمعے کے بعد میں آپ حضرات یہ کریں گے اور میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا دیکھوں گا بھی کہ نوجوانوں نے کتنی محنت کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.